اور رضیہ سلطان جمعے کے دن جامع مسجد میں سرخ لباس پہن کے گھوڑے پہ سوار ہو کے گئیں اور لوگوں نے جو ہے نا جی ان کی بات سنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم فارگٹن پاکستان سے عظیم الرحمان صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب کھولتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو چینل ہے یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ تاریخی چینل ہے۔ ہندوستان کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ، خاص طور پہ پاکستان کی اور پاکستان سے منسلک جو تاریخ ہے، اور اس میں جو بھولے بسرے واقعات ہیں، کہانیاں ہیں، شخصیات ہیں اور مقامات ہیں، ان سب کے بارے میں ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ ان کو جان سکیں، اس چیز کو علم حاصل کر سکیں اور اس سے جو ہے نا سبق حاصل کر سکیں سب لوگ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے قوم کی قیادت کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے نوجوان ہیں۔ تو ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب آج ہم کھولتے ہیں، اور وہ باب جو ہے نا آج سے 800 سال پہلے کا باب۔ 8 صدیوں پہلے ہندوستان میں ایک اہم واقعہ ہوا۔ اہم واقعہ یہ ہوا، ایک خاتون، ایک عورت، ایک لڑکی، رضیہ سلطانہ، ہندوستان کی سلطان۔ اور رضیہ سلطانہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں، مسلم تاریخ میں پہلی سلطان اور پھر یہ آخری سلطان بھی بنی۔ رضیہ سلطانہ سب سے پہلے تو ان کی شناخت جو ہے وہ قطب الدین ایبک، ان کی وہ نواسی۔ قطب الدین ایبک جو تھے وہ شہاب الدین غوری کے غلام تھے۔ بعد میں قطب الدین ایبک کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شہاب الدین غوری نے ان کو بڑے اہم عہدوں سے سرفراز کیا، اور شہاب الدین غوری کے اچانک قتل کے بعد پھر سلطان قطب الدین ایبک ہندوستان کے پہلے سلطان تھے۔ یعنی جو غلاموں کی سلطنت تھی، جسے خاندانی غلامہ بھی کہتے ہیں، اس کے پہلے سلطان جو ہے وہ قطب الدین ایبک۔ اور قطب الدین ایبک جب 1210 میں ہندوستان میں چوگان کھیلتے ہوئے ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بیٹے آرام شاہ کو لاہور میں بنا دیا گیا ہندوستان کا بادشاہ، لیکن آرام شاہ نااہل تھے۔ سو یہ ہوا کہ ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور قطب الدین ایبک کے داماد سلطان التتمش، اچھا سلطان یہ جو ہے التمش اس کو کہا جاتا ہے ہندوستان میں زیادہ تر ہندی زبان میں، تو یہ ویسے التتمش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبیلے کو تھامنے والا۔ تو سلطان التتمش جو ہیں یہ بنے جناب ہندوستان کے بادشاہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ خاندانی غلامہ کے تیسرے یہ جو بادشاہ۔ سلطان التتمش کے 3 بیٹے تھے اور ان کی ایک بیٹی، اور ان کی جو بیٹی تھیں رضیہ، جو بعد میں رضیہ سلطانہ، یہ سلطان رضیہ بنی۔ تو سلطان التتمش جو تھے وہ اپنے بیٹوں سے مایوس ہی تھے۔ بیٹے ان کے بڑے نااہل سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑے عیاش تھے، بہت ساری چیزوں میں کوئی حصہ نہیں لیتے تھے، اپنے عیش و عشرت میں مگن رہتے، جبکہ ان کی بیٹی عربی، فارسی، ہندی کی ماہر اور بڑی پڑھی لکھی، اور پھر میدان جنگ میں بھی یہ ماہر تھیں، تیر اندازی کی، تلوار کی، شاہ سواری کی، ہر فن میں یہ یکتا تھی۔ اس کے علاوہ سیاسی جو معاملات تھے مملکت کے، اس میں بھی بڑی ماہر تھیں۔ سلطان التتمش نے ان کی تیاری ایسی کی تھی کہ یہ خود اپنے والد کو مشورے دیا کرتے، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ سلطان جب بیرونی جو مہم ہوتی تھی اس پہ جایا کرتے تھے تو اپنی بیٹی کو انتظام سونپ کے جایا کرتے، اور واپس آگے وہ جب دیکھتے تھے کہ اتنی عمدگی سے رضیہ سلطانہ نے جو ہے انتظام کیے مملکت کے، تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، بڑے متاثر ہوتے تھے۔ اس وقت یہ تھا ترک غلام تھے نا جی 40، ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، ترگانے چہلگانی یعنی انہیں کہا جاتا تھا، اور وہ 40 جو غلام تھے ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا مملکت میں۔ اچھا، اب سلطان التتمش نے 1236 میں انہوں نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں سے مطمئن نہیں ہوں، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب میری بیٹی میری جانشین، اپنے بیٹوں کو نہیں جانشین۔ یہ بہت بڑی بات تھی، اور سلطان کے 40 جو بشیر تھے اور امیر تھے وہ بھی اس پہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے کہ کس سب کو چھوڑ کے، بیٹوں کو بھی چھوڑ کے، اور بیٹی کو جناب سلطان نے اپنا جانشین بنانے کا اعلان کر دیا۔ سلطان کی شخصیت بہت بڑی تھی، اس لیے یہ بات دب گئی۔ جب سلطان کی وفات ہو گئی، امیر تھے، اور خاص طور پہ رضیہ کی سلطانہ کی جو سوتیلی ماں تھیں ترگان شاہ، انہوں نے جناب سازش کی، اور انہوں نے کہا رضیہ کو، اور عورت ہے اس کو نہیں بنایا جائے گا، اور انہوں نے رکن الدین کو جو بادشاہ کا بڑا بیٹا تھا اس کو جناب ہندوستان کا جو ہے نا جی وہ سلطان بنا دیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب سلطان بن گیا تو جو رکن الدین تھا وہ تو اپنی عیش و عشرت میں اور زیادہ مگن ہو گیا، اور اس کی جو والدہ تھی ترگان شاہ، چن چن کے ان لوگوں سے بدلے لینے شروع کر دیے جن سے انہیں کوئی رنجش تھی، یا جو وہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے حق میں نہیں ہیں اور یہ رضیہ سلطانہ کو سلطان بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جناب کیا کیا، ان پہ سختیاں کرنی شروع کر دی، ان کو قتل کرانا شروع کر دیا، کسی کی اندھا کر دیا، یہ سارے سلسلے کر دیے، اور رعایا جو تھی دہلی کی وہ جناب انتہائی پریشان ہو گئے کہ
یہ کیا ہو گیا. 6 ماہ میں انہوں نے ظلم و ستم کا اتنا بازار گرم کیا اور اتنے مسائل کیے کہ ترک امیر تھے 40 وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے خلاف جناب بغاوت ہوگی. اور رضیہ سلطانہ کہتے ہیں کہ جی وہ جمعے کے دن جامع مسجد میں سرخ لباس پہن کے گھوڑے پہ سوار ہو کے گئی اور لوگوں نے جو ہے نا جی ان کی بات سنی اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہندوستان کا دہلی سلطنت کا سلطان بنا دیا جائے گا. اور ان امیروں نے بھی جو رکن الدین کو بھی اور اس کی والدہ کو بھی معزول کر کے اور رضیہ سلطانہ کو ہندوستان کا پہلی خاتون سلطان بنا دیا. اور ان دونوں ماں بیٹا کو جو ہے نا جی ایک ہی دن کہتے ہیں کہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. ترک امرا کا وہ سمجھتے تھے کہ اب حکومت تو ہم کریں گے, رضیہ بس پس پردہ رہ کے ہمارے کہنے پہ چلیں گی. لیکن رضیہ سلطانہ جو تھیں وہ ایک بہت بہادر دلیر خاتون اور بہت عاقل, بہت جناب عالم, اور ان کو ان کے والد نے جو ہے نا جی ان کی تربیت, تو وہ کوئی عام خاتون کوئی نہیں. جو عمرہ تھے نا جی ان کی غلط فہمی جلدی دور ہو گئی جب رضیہ سلطانہ نے اپنے آپ کو کہا, انہوں نے کہا میں سلطانہ نہیں, سلطانہ تو سلطان کی بیوی ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پہ میں سلطان ہوں. انہوں نے اپنے نام کے سکے جاری کیے, انہوں نے اپنے نام کا خطبہ جاری کیا اور باقاعدہ طور پہ وہ دربار میں آ کے بیٹھنے لگی. یعنی جو سلطان کا لباس ہوتا ہے مردانہ لباس میں وہ آ کے وہاں بیٹھنے لگی, پگڑی پہنتی تھی, چوگا پہنتی تھی, چہرہ نہیں ڈھکتی تھی, لیکن وہ آ کے باقاعدہ طور پہ دربار میں بیٹھتی تھی, وہاں کے وہ فیصلے کرتی تھیں. اور رعایا کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا تھا. رعایا کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارا دربار ہے, محل ہے, 24 گھنٹے کھلا رہے گا, کوئی بھی فریادی آ سکتا ہے, کوئی بھی آ کے بتا سکتا ہے اس کو جو بھی مسئلہ. وہ رضیہ سلطانہ فوراً فیصلے کیا کرتی تھی. انہوں نے جناب معاشی طور پہ بڑا مضبوط بنایا ملک کو, اور اس کے علاوہ فوجی مسائل جو بھی ہوتے تھے اس کو بھی حل کرتی تھی. مثلا جہاں بھی انہوں نے دیکھا بغاوت ہوئی ہے, اب دہلی سے لاہور تک آنا, لاہور کے گورنر نے بغاوت کی, رضیہ سلطانہ فوراً لاہور آئی, لاہور آ کے انہوں نے جناب اس سے جنگ لڑی گورنر سے, آخر اس کو ہتھیار ڈالنے پڑے. تو رضیہ سلطانہ نے جہاں بھی بغاوت کی, کئی قلعے جو دشمنوں نے قبضے میں لے لیے تھے ان کو انہوں نے چھڑایا. میدان جنگ میں خود وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنی فوج کے ساتھ ساتھ, فوج ان سے بہت حد تک مطمئن تھی, عوام ان سے بہت مطمئن تھی. مطمئن کون نہیں تھے, کوئی جو عمرہ تھے نا جی. اچھا ایک مسئلہ اور جو بنا کہ رضیہ سلطانہ چونکہ خود کو سلطان سمجھتی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ میں اس سے نکلنا ہے, سو انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لانا شروع کیا. اور یہ جو امیر تھے وہ اس پہ جناب بڑے پریشان ہو گئے کہ ہماری اب سپرمیسی ختم ہو رہی ہے. اور پھر اس پہ ایک اور بڑا اہم ترین جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک حبشی غلام جمال الدین یاقوت جو شروع سے ہی وہیں پلے بڑے, اور وہ ایک امیر تھے, یعنی جو شاہی استبل کے امیر تھے, ان کو جناب جو ہے نا جی رضیہ سلطانہ نے بہت زیادہ اہمیت دی. ان کی وفاداری کی وجہ سے, اس کی قابلیت کی وجہ سے, اچھے فیصلوں کی وجہ سے. پھر وہ یاقوت حبشی جو تھے بہت بڑا فوجی, اس میں قابلیتیں بھی بہت اچھی, تیر انداز بہت اچھا, اور شمشیر زن بہت اچھا, اور گھڑ سواری کا بہت اچھا ماہر, اور اچھی طبیعت عادت کا, اچھے فیصلے کرنے والا وہ تھا. سو ان کو انہوں نے جناب یہ کیا کہ سب سے بڑا امیر انہی کو مقرر کر دیا, اور ان کے ساتھ ہی وہ جایا کرتی تھی جب وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو سو جو ترک امیر تھے انہوں نے کہا کہ یہ حبشی غلام ہے, اس کو جناب انہوں نے اتنی اہمیت دے دی. سو انہوں نے جناب کہا کہ اب اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا, اور انہوں نے سازشیں جو ہے نا وہ شروع کر دی, اور طرح طرح کے قصے تراشے جانے لگے یاقوت حبشی اس کے حوالے سے. اور انہیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ رضیہ سلطانہ ایک خود مختار سلطان کے طور پہ کام کرے اور ہمیں اہمیت نہ. ہر خوبی ان میں موجود تھی. کمزوری کیا بنا لی گئی, اور ابھی کی نہیں, ابھی بنا لی جاتی کمزوری, وہ تو 800 سال پہلے ان کی کمزوری جو بنا لی گئی تھی ایک عورت کا ہونا. سو سازشیں جو ہے نا جی وہ شروع ہو. اور اس سازشوں کا پھر بالآخر یہ کیا کہ بھٹنڈا کے جو گورنر تھے ملک التونیا, انہوں نے بغاوت کر. اب رضیہ سلطانہ کا یہ اصول تھا کہ جہاں بغاوت ہوگی اس کو کچل دیا جائے گا, لیکن یہ بغاوت صرف بھٹنڈا کے گورنر نے نہیں کی تھی, باقاعدہ بہت زیادہ سازشی عنصر جو تھے وہ اس میں جناب کام کر رہے تھے. اور رضیہ سلطانہ اس سازش کو ختم کرنے کے لیے بٹنڈا کا انہوں نے رخ کیا لشکر لے کے, اور جمال الدین یاقوت بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک سازش جو ہے وہ فوج کے اندر بھی پہنچ چکی تھی, اور بٹنڈا جو ہے کا گورنر ملک التونیا اس کو استعمال کیا جا رہا تھا. جنگ ہوئی, اور ہریانہ کے قریب کیتھل ایک جگہ ہے, وہاں جو ہے نا رضیہ سلطانہ جو سلطان رضیہ سلطان ان کو شکست ہوئی, حالانکہ بڑی دلیری سے لڑی. اور ان کا وفادار جو امیر تھا یاقوت, جمال الدین یاقوت, وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا, اور رضیہ سلطانہ کو قیادی بنا لی. اب رضیہ سلطانہ قید میں تھی. رضیہ سلطانہ نے ایک آخری کوشش انہوں نے یہ کی کہ بٹنڈا کا جو گورنر تھا ملک التونیا سے صلح کر لی, اور صلح کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں
سو رضیہ سلطانہ نے اس سے شادی بھی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد رضیہ سلطانہ نے ایک آخری کوشش کی، انہوں نے ایک لشکر ترتیب دیا اور ملک کلتونیہ اور انہوں نے مل کے پھر جو ہے نا تخت حاصل کرنے کے لیے حملہ، لیکن وہاں امیر تھے وہاں کے، انہوں نے سلطان التتمش کے جو ہے نا بیٹے بہرام کو انہوں نے جناب دیا تھا سلطان۔ سو ایک جنگ ہوئی، ان کی فوج زیادہ تھی اور یہاں بٹنڈا کی جو فوج تھی ملک کلتونیہ کی وہ کم تھی، بہت کوشش کی گئی، بہت رضیہ سلطانہ نے جدوجہد کی، بڑی بہادری سے وہ لڑے، لیکن یہ ہوا کہ شکست۔ اور اب اس شکست کے بعد دیکھیں یہ ایک بڑا دردناک پہلو کیا ہے، دردناک پہلو یہ ہے کہ اب وہاں سے رضیہ سلطانہ وہ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکلی ہیں اور وہ وہاں سے جناب پہنچی ہیں کیتھل، ہریانہ کا ایک گاؤں کیتھل ہے، وہاں پہنچی ہیں ہندوستان کی سلطان، دہلی کی سلطان، اور جناب کیا ہے بھوک کی وجہ سے صرف ایک روٹی نہیں تھی ان کے پاس ایک کھانے کے لیے، اور انہوں نے کسان کو کہا کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو۔ اس کسان نے روٹی دی اور کسان نے دیکھا کہ اس خاتون کے پاس تو جو ہے نا جی بڑے زیورات انہوں نے پہنے اور شاہی لباس پہنا ہوا ہے، اس نے سمجھا یہ بہت امیر کبیر ہے، سو اس نے کیا کیا جناب، جب وہ سوئی ہے تو اس کسان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو جو ہے نا جی قتل کر دیا، اس کے زیورات کے لال، اور یہ دردناک موت کیتھل میں اس اگلے دن جب پتہ چلا کہ یہ تو رضیہ سلطانہ ہے تو کیتھل میں کوہرام مچ گیا، بہت وہ پچھتائے وہ لوگ، لیکن کہانی تو ختم ہو چکی تھی، ہندوستان کی ایک تاریخ کا ایک بہت اہم باب جو ہے نا جی وہ بند ہو چکا تھا اور رضیہ سلطانہ شہید ہو چکی تھی۔ پھر بہرام شاہ نے کیا کیا اس کے بعد ایک الگ کہانی ہے۔ رضیہ سلطانہ جو ہندوستان کی پہلی خاتون سلطان تھی اور مسلم آخری سلطان، تو وہ شہید ہو، وہ اس دنیا سے چلی گئی اور ایک روٹی کے بدلے میں صرف، اور ان کسانوں نے لالچ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رضیہ سلطانہ کی دو ہندوستان میں قبریں، ایک کیتھل میں ہے جس کو ملکہ سلطانہ کی قبر کہا جاتا ہے، اور ایک ترکمان گیٹ دہلی میں بھی ایک قبر ہے جس کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے سرکاری سطح پہ کہ یہ ان کی قبر ہے۔ ترکمان گیٹ کی گلیوں سے جائیں تو ایک چار دیواری کے اندر ایک خستہ حال قبر ہے رضیہ سلطانہ کی۔ سو ہندوستان میں دو قبریں ہیں اور ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کی بڑی قدر ہے، آج بھی رضیہ سلطانہ کی کہانیوں کو دہرایا جاتا ہے، کئی فلمیں بنی، کئی ڈرامے بنے، اور آج بھی ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے ایز اے مسلم خاتون کہ اس نے بڑی بہادری اور دلیری سے تخت حاصل کیا اور پھر وہ اس کے حصول کے لیے لڑتی ہوئی ماری گئی۔ یہ ہے ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ اس پہ جائزہ لیں کہ کیا غلطیاں تھیں، کیسے ہونا چاہیے تھا، کیسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ایک بڑا اہم بات ہے، تاریخ کی ایک بہت اہم بات جو میں نے آپ تک بیان کر دی۔ عظیم's Forgotten پاکستان چینل کو آپ آگے تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت اہم ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔